بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ تدوین حدیث کے ادوار۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تدوین کا معنی کیا ہے۔ تدوین کے معنی ہیں کہ اکٹھا کرنا، ترتیب دینا اور جمع کرنا۔ اسی سے مدون کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے، اور اس کے اصطلاح میں ہم دیکھیں تو تدوین حدیث سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے ارشادات، سب احوال، پوری زندگی آپ کی جو ہے اس کو کتابی صورت میں مرتب کرنے کا جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ تدوین حدیث۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کی جو ابتدا تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جیسا میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ اس میں صحابہ کرام کو حدیث کی کتابت سے منع فرما دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام کے پاس ایسی لکھنے کے لیے اوراق یا کوئی اور چیز جو ہے وہ بہت کم مقدار میں میسر تھی، اور پھر یہ کہ اسی ایک کاغذ یا ایک کسی پتھر کے ٹکڑے یا کسی اور چیز کے اوپر صحابہ کرام قرآن کی آیت بھی لکھ لیتے تھے اور حدیثیں بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کی ابھی ابتدائی زمانہ تھا نزول قرآن کا، تو ان کے التباس کا خدشہ باقی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے لکھنے کی ممانعت فرما دی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں حافظ ابن عبد البر نے، ان کی ایک کتاب ہے جامع بیان العلم و فضیلہ، یہ کتاب جو ہے یہ حافظ ابن عبد البر کو حافظ مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے جو ہے وہ حدیث کے اسی موضوع کے اوپر ایک باب قائم کیا ہے، اور جس میں انہوں نے کچھ ایسی روایات بھی تحریر کی ہیں جس سے کتابت حدیث کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اسی سے جو ہے وہ اسی کو موضوع بنا کر جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے فتنہ انکار حدیث جو ہے وہ گھڑ لیا، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع کر دیا تھا لکھنے کے لیے، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بہت بعد ان کو تحریر کیا گیا ہے، یہ اس وقت ابھی تحریر میں نہیں آئی تھیں۔ تو وہ جس حدیث کو، جس روایت کو بنیاد بناتے ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا تو اسے چاہیے کہ مٹا دے، البتہ اس کی روایت کیا کرو۔ تو وہ اس کو بنیاد جو ہے وہ بناتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اپنے الفاظ ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے، آپ سے انہوں نے روایت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ بات کی تھی۔ دوسری روایت آپ دیکھیں کہ اس میں ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو اس کے بعد کی جو مختلف احادیث ہیں وہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی جو ہیں وہ کتابت حدیث کی جو اجازت ہے وہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ مرحمت فرمائی۔ تو اس میں ایک تو چیز ظاہری بات ہے کہ جو وجہ میں نے پہلے بیان کی کہ جس کی وجہ سے آپ نے حدیثیں لکھنے سے منع کیا تھا وہ وجہ اب دور ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام کو یہ ایک عارضی طور پر آپ نے ان کو جو ہے منع کیا تھا کہ، لیکن جب صحابہ کرام کو قرآن حدیث کے اندر امتیاز حاصل ہو گیا تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی، اور پھر یہ کہ تاکید بھی کی
اس سلسلے میں کہ اس کی کتابت جو ہے وہ کی جائے۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنوں اس کو لکھ لیا کروں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت غصے میں ہوں یا خوشی کی حالت میں ہوں۔ تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسی بھی حالت میں کوئی چیز حق کے سوا میری زبان سے نہیں نکلتی۔ تو دیکھیں یہ لکھنے کی اجازت تھی، یہ صریحاً کھلم کھلا یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے زیادہ کوئی بھی حدیثیں بیان کرنے والا نہ تھا سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا، یعنی وہ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور ان سے بھی ایک بہت صحیفہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کثیر الروایت جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے 3 ادوار ہیں جن کے اندر حدیثیں جو ہیں وہ مرتب کی گئیں اور ان کی تدوین کی گئی۔ پہلا دور آپ دیکھیں ہے ہی عہد رسالت، اور ان کے ساتھ ظاہرہ صحابہ کرام بھی تھے، عہد رسالت اور عہد صحابہ۔ اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری تحریریں جو ہیں، تحریری مجموعے اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں جو ہیں وہ لکھی گئی تھیں، ان کو مرتب کیا گیا تھا اور مدون کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے حدیثیں جمع کر کے ایک مجموعہ تیار کیا تھا، بڑا مشہور و معروف مجموعہ ہے الصحیفہ الصادقہ۔ اس کے اندر 1000 حدیثیں جو ہیں وہ جمع تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے سن کر حدیثیں جو ہیں وہ لکھ کر جمع کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحیفے اور قرآن کے سوا اور کچھ نہیں لکھا۔ یعنی یہ بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ یعنی وہ حدیثیں آپ سے سن کر لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسی تحریریں بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریر کروائیں۔ اس کا بیان ثبوت ہے کہ آپ نے صلح نامہ حدیبیہ جو ہے وہ اس کو لکھوایا تھا اور تحریر کروایا تھا اور اس کے اوپر باقاعدہ دستخط ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں جو سیرت کے اندر، تو اس میں ہے کہ ادھر سے سہیل بن عمر قریش کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو تھا، اور تحریر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اوپر اس کے لکھا کہ یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش مکہ کے ساتھ ہے، تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کو جو ہے رسول نہیں مانتے، اس لیے اس کو جو ہے وہ تم کاٹو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط تنسیخ اس کے اوپر پھیرنے سے انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قلم لے کر خود اس کے اوپر جو ہے وہ لکیر پھیر دی، کیونکہ قریش کی طرف سے یہ جو ہے وہ بے جا جیسے وہ کرتے تھے اعتراض، اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی پھر اس کے بعد جو اس کی ساری شقیں تھیں وہ ضبط تحریر میں لائی گئیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو وہ مدینہ میں ہجرت کے بعد صلح نامہ ہوا حدیبیہ، صلح نامہ میثاق مدینہ کی بھی تمام جو شقیں تھیں وہ ضبط تحریر میں لائی گئی تھیں۔ یہ یہود اور اوس اور خزرج اور انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، جو کہ پہلا ایک جس کو سیاسی دستور کہا جا سکتا ہے یہ تھا، اس کو بھی ضبط تحریر میں لایا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف تحریری احکام جو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو خطوط جو ہیں وہ مختلف ممالک کے بادشاہوں اور ان کے امراء کے نام جو ارسال فرمائے تھے، یقیناً وہ بھی لکھے ہوئے تھے اور آپ کے جو ہیں صحابہ کرام وہ لے کر گئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ وہاں ایک یمن کا ایک شخص بھی موجود تھا، ابو شاہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ خطبہ مجھے لکھوا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اکتبوا لابی شاہ، کہ اس کو ابو شاہ کے لیے اس کو تحریر کر دیا جائے، لکھ دو۔ آپ دیکھیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، اور وہاں پر پھر بعد میں ان کو ایک تحریر بھیجی جس میں ان کو سبزیوں کے اوپر زکوٰۃ لینے سے منع فرمایا تھا۔ اسی طرح بہت ساری تحریریں ایسی موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ڈکٹیٹ کرایا، ان کو خود تحریر کروایا۔ تو ظاہری بات ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی حدیثیں لکھنے سے منع، یہ تو تحریریں جو ہیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ جو تحریریں لکھوایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو یہ میں نے جو پہلے حدیث پڑھی ہے کہ اس زبان میں حق کے سوا کوئی بات جو ہے زبان سے نہیں نکلتی، چاہے میں غصے کی حالت میں ہوں چاہے میں خوشی کی حالت میں ہوں، تو اس کو لکھ لیا کرو، یہ بھی اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، ان کے دلوں میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت اور عقیدت اور جو احترام تھا، اس کا ایک تقاضا یقیناً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک عمل کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا جائے۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام نے حدیثیں جمع کرنے کا بڑا اہتمام کیا، اور محدثین نے ان کو صحیفوں کا نام دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ایک مجموعہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے صرف اس صحیفے قرآن کے سوا اور کچھ نہیں لکھا، تو اس صحیفے کو وہ اپنے تلوار کے نیام میں محفوظ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع کردہ حدیثیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا مجموعہ بعد میں ان کے خاندان والوں کے پاس رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 حدیثوں پر مشتمل ایک مجموعہ تیار کیا، جس کو وہ اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے اس کو تلف کروا دیا، صرف اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی لفظوں کا مجھ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، کوئی آگے پیچھے الفاظ نہ ہو گئے ہوں، کیونکہ وہ بہت محتاط تھے دین کے متعلق۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ، جو صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے مشہور ہے بہت، اور وہ ان کے شاگرد حمام بن منبہ نے روایت کیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کثیر الروایت صحابی ہیں۔ تو اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط جو ہیں وہ جمع فرمائے۔ تو یہ پہلا دور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عہد رسالت اور عہد صحابہ میں یہ سارے کے سارے مجموعے تیار ہوئے۔ دوسرا دور حضرت عہد تابعین کا دور، عہد تابعین ہے۔ تابعین کا دور شروع ہوتا ہے 99 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک۔ اس میں حدیث کے ضمن میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ جنہوں نے کیا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے سرکاری طور پر حدیث کے جمع کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو زمانہ ہے وہ بالکل چھوٹا سا شارٹ سا پیریڈ ہے ان کی خلافت کا، 2 برس کے اوپر تقریباً جو ہے وہ محیط ہے، لیکن انہوں نے اتنا کام کیا حدیثوں کے اوپر، اتنا زیادہ ادروائز بھی انہوں نے سلطنت کے امور سر انجام دیے کہ جو خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے اور 5واں خلیفہ راشد بھی۔ اس دور میں علم حدیث جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک علم کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس موضوع پر مختلف کتابیں جو ہیں وہ ان کا لکھنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ سرکاری سطح پر انہوں نے جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اعمال کو جو ہے وہ لکھا کہ حدیثیں جو ہیں صحابہ کرام جو ہیں وہ دنیا سے اٹھ رہے ہیں، اور حدیثیں جو ہیں ابھی بکھری ہوئی شکل میں موجود ہیں، تو ان کو جمع کرنے کا اہتمام کیا جائے، مجھے ڈر ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ مرنے لگی ہیں۔
تو آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں تدوین حدیث کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اہتمام کیا گیا، مساجد کے اندر حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا اور ان کو جمع کیا جانے لگا کتابی شکل میں، اور عربوں کا حافظہ ظاہرہ بہت قوی تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اسی دور میں، ان کے دور میں مدینہ میں امام ابن شہاب ظہری، انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ جو ہے وہ تیار کیا۔ اسی طرح اسی دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار جو ہے وہ بھی مرتب ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموطا وہ ہے وہ بھی مرتب کی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ الموطا امام مالک جو ہے یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس کو بہت سارے محدثین جو ہیں وہ صحاح ستہ میں شامل کرتے ہیں، جو ہے سنن ابن ماجہ کی بجائے، یعنی اس کی جو حدیثیں اس کے اندر ہیں وہ سنن ابن ماجہ کی بجائے زیادہ صحت کی حامل ہیں۔ امام سفیان ثوری کا نام آپ دیکھیں بہت ایک بڑا نام ہے محدثین میں، انہوں نے الجامع کے نام سے کتاب جو ہے وہ مرتب کی۔ یہ وہی دور ہے تابعین کا دور جس میں فتنہ وضع حدیث بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ بہت سارے منکرین حدیث نے اور انہوں نے خود سے حدیثیں گھڑ کے اور ان کو وضع کر کے اور صحیح حدیثوں کے اندر جو ہیں وہ شامل کی اور اس بات کا دعویٰ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ صحیح روایات کو موضوع روایات سے کیسے الگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں محدثین نے شب و روز کی محنت کے بعد علم اصول حدیث مرتب کیا۔ بہت بڑا علم ہے یہ، ایک ایسا علم ہے، اس کی تقریباً 100 کے قریب جو ہیں وہ شاخیں ہیں، اور ان میں سے فن اسماء الرجال بھی ہے اور جرح و تعدیل کا فن بھی اس کے اندر ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان علوم کے تحت یہ جو علم اصول حدیث کے اندر آتے ہیں، ان کے ذریعے سے محدثین نے ایک ایسی باریک چھلنی تیار کی کہ اس کے ذریعے انہوں نے صحیح کو موضوع روایات سے الگ کر لیا۔ اب فن اسماء الرجال کے تحت انہوں نے تمام جو راوی تھے جنہوں نے حدیثیں وضع کرنے والوں نے اپنی جو سندیں تیار کر لی تھیں، صحیح روایات کی جو سندیں تھیں، صحیح حدیثوں کی اسناد اور موضوع روایات کی تمام اسناد کے اندر جن لوگوں کے نام تھے، جن راویان کے نام تھے، ان کی زندگی کے تمام احوال جو ہیں وہ جمع کیے گئے۔ ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو جو ہے وہ جو ہے ان ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھا گیا، پرکھا گیا، اور اس کے بعد اس حدیث کا معیار قائم کیا گیا۔ تو یہ اتنا بڑا کارنامہ اور اتنا بڑا ایک کام ہے جو صرف مسلمان محدثین کا ہی خاصہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے صحیح روایات کو موضوع روایات سے الگ کر دیا گیا، اور آج ہمارے پاس جو ہیں وہ بہت سی ایسی صحیح حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے نیچے حدیثوں کے درجات بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ آگے ہم ان کو بھی دیکھیں گے، صحاح ستہ کو بھی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جو اگلا دور ہے وہ ہمارا تیسرا دور ہے، جو کہ عہد تبع تابعین کہلاتا ہے۔ تبع تابعین کون تھے؟ یہ وہ لوگ جنہوں نے تابعین کو حالت ایمان میں دیکھا اور ان کی حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے، یہ تبع تابعین ہے۔ اسی طرح تابعین کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام کو حالت ایمان میں دیکھا اور اس کے بعد جو ہے حالت ایمان میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی یا آپ کو دیکھا اور حالت ایمان میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ہے عہد تبع تابعین، اس میں حدیث کے اوپر کیا کام ہوا؟ یہ تدوین حدیث کا جو ہے وہ تیسرا دور ہے اور یہ سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس میں علم اصول حدیث، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، یہ اپنے عروج کو پہنچا اور تمام احادیث کو محدثین نے اسی اصول پر پرکھا اور بڑی کوشش
کے بعد حدیث نبوی کی ایسی کتابیں ترتیب دیں اور اس خوبصورتی سے ان کو تالیف کیا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی اہمیت میں فرق نہیں آیا۔ محدثین نے طلب حدیث میں دنیا اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا، بڑے بڑے انہوں نے سفر کیے، لمبے اور منتشر احادیث کو جمع کیا۔ اس دور کے شروع میں مسند، مسانید اور آخر میں صحاح ستہ جو ہیں وہ ان کو مدون کیا گیا۔ مسند آپ دیکھیں کہ مسند امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ یہ امام بخاری کے استاد تھے، اور مسند عثمان بن الجاشیہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ مدون ہوئیں، پھر صحاح ستہ جو ہیں وہ بھی مدون ہوئیں۔ صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری کی تالیف ہے۔ صحاح ستہ میں اس کتاب کو دیگر تمام کتابوں پر فوقیت ہے اور طبقات کتبہ حدیث کے پہلے طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ صحیح مسلم یہ امام مسلم بن حجاج القشیری نیشاپوری کی تالیف ہے، اس میں 12,000 احادیث ہیں۔ صحاح ستہ میں اس کتاب کو دوسرا درجہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کو صحیحین کہتے ہیں۔ جہاں بھی اس بات کا ذکر ہو کہ صحیحین یا متفق علیہ، صحیحین کہتے ہیں حدیث کی ان دونوں کتابوں کو، اور جو روایت ان دونوں کے اندر یا جو حدیث ان دونوں کتابوں میں ہوتی ہے اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ پھر جامع ترمذی ہے، یہ امام عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کی تالیف ہے، اور اس کے اندر 3,812 حدیث ہیں۔ پھر اس کے بعد سنن ابی داؤد ہے، یہ جامع ترمذی جو ہے وہ سنن، یہ جامع ترمذی طبقات کتبہ حدیث کے دوسرے طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر سنن ابی داؤد ہے، یہ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی کی تالیف ہے، اس میں 4800 احادیث جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی طبقات کتبہ حدیث کے دوسرے طبقے سے اس کا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد جو پانچویں ہے وہ سنن نسائی ہے، یہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی کی تالیف ہے، اور ان کی اس میں 5,761 احادیث ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ چھٹی جو حدیث کی کتاب ہے یہ بھی طبقات کتبہ حدیث کے دوسرے طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر آخری جو چھٹی ہے وہ سنن ابن ماجہ ہے۔ سنن ابن ماجہ ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی کی تصنیف ہے، اس میں 4,000 حدیث ہیں۔ بہرحال یہ جو چھٹی یہ طبقات کتبہ حدیث کے تیسرے طبقے سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں بعض محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ صحاح ستہ میں شامل نہیں ہے، اس کی بجائے وہ الموطا کو شامل جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو امام مالک بن انس جو ہیں وہ ان کی تالیف ہے۔ تو اس کے بعد ہم اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں صحاح ستہ کو ذرا ڈیٹیل سے جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج کا لیکچر جو ہے وہ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔